بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا تو کہنے لگے یا اللہ پیٹ میں درد ہے کوئی دوائی بتا، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب تو لیے جاتے ہیں، نبیوں نے بھی اختیار کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ پگڑی جس کو نیازبو کہتے ہیں، عربی میں اس کو ریحان کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ریحان کے پتے توڑو اور اسے اچھی طرح گھوٹ کر اس کو پی لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ کیا تو ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ درد ہوا تو اللہ سے تو پوچھا نہیں، ان کو پہلے پوچھو ہے، وہ جا کے گھوٹ پیس کے جو پیا تو درد اور بڑھ گیا۔ کہنے گے یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو درد بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا، تو نے کیا سمجھا بھائی پبری میں شفا ہے، ریحان میں شفا، میں نے پہلے رکھ دیا اب نہیں رکھی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام۔ بیماری ہلکی ہو تو بھی شافی اللہ، بیماری ناممکن ہو تو بھی شافی اللہ، موت کو لوٹا دے زندگی کی طرف تو بھی شافی اللہ۔ ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مر گیا، ان کو غسل دے کے کفن دے کر جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بتاؤ، تو جنازے سے پہلے ان کی ماں آ گئی اور پاؤں کی طرف بیٹھ کر کہنے لگی میرے مولا میں نے تو تیرے شوق میں کلمہ پڑھا، تیری محبت میں گھر چھوڑا، یہ جو تو نے بچہ اٹھا لیا سارا قبیلہ کہے گا دیکھا نئے دین کا مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا بیٹھی، یا اللہ مجھے اپنے قبیلے کے آگے شرمندگی سے بچا لے۔ یہ الفاظ اس کے پورے ہوئے ہی تھے کہ بیٹا کفن ہٹا کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ زندہ رہا۔ زندگی کو موت میں بدلنا، موت کو زندگی میں بدلنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی سائنس، آپ کی میڈیکل تو نہیں مان سکتی کہ ڈنڈا سانپ بن جائے، پر اللہ نے کہا القھا ڈالو، فالقاها ڈالا فاذا هي حیۃ تسعى، وہ بل کھاتا پھنکارتا سانپ بنا۔ آپ کی کیمسٹری کا تقاضا یہ ہے کہ آگ میں گوشت ڈالا جائے تو جل جائے، اللہ نے ساری دنیا کی کیمسٹری کو فیل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پر بٹھا کر دکھایا کہ کیمسٹری نہیں، اللہ کا ارادہ سب کچھ ہے۔ اللہ نے سارے باٹنی کے علم کو فیل کیا، آگ میں درخت کا کیا کام، آگ میں سبز بوٹے کا کیا کام۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ابراہیم کو، پر ہمارا جبریل نے انار کا تر و تازہ درخت نکلا، سایہ دار، پھلدار، خوشبودار، ہریال، سر سبز، آگ کے اندر انار بھی کھا رہے، درخت بھی ہے، پانی کا چشمہ بھی ہے۔ کہاں چلی گئی ساری کیمسٹری، ساری زولوجی کے علم کو اللہ تعالیٰ نے فیل کر کے رکھ دیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نہانے کے لیے ایک طرف ہوئی، ایک فرشتہ سامنے انسانی شکل، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہاں سے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، اللہ کی پناہ، ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیوں آئے ہو، لأہب لک غلاما زکیا، آپ کو اللہ بیٹا دینے والا ہے۔ توبہ توبہ توبہ، تو پاگل ہے، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، میں شریف پاک دامن عورت ہوں، میں برائی کا سوچ نہیں سکتی۔ اور بچہ ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے شادی، ایک حرام ہے زنا۔ شادی میری ہوئی نہیں، زنا کا میں سوچ نہیں سکتی، تو انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا۔ قال کذلک قال ربک هو علی هین، مریم مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ آگے وہ پیچھے، وہ سہمی وہ ڈری، کہیں ڈرو نہیں۔ ان کو آستین سے، یہاں یہ دیکھ رہے ہو، یہاں سے پکڑا، آستین سے پکڑا، انگلی اور انگوٹھے سے یہاں سے، اور پھونک ماری۔ مجھے بتاؤ اس پھونک کا بچے کی تخلیق سے سائنس کی دنیا میں کیا تعلق ہے، زولوجی کی دنیا میں کیا تعلق ہے؟ پر میرے رب نے ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ پھر پروسیس سے نکلا، نہیں، اسی وقت بچہ، اسی وقت درد، اسی وقت ولادت۔ فحملته فانتبذت فاجاءها المخاض، 3 فا آ رہے ہیں، فا کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ہر کام فوراً ہوتے بچہ ہوا۔ یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ہائے میں مر جاتی، اب کس منہ سے شہر جاؤں؟ نہیں، جاؤ، اما ترجن من البشر احدا فقولي انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو لوگوں سے کہنا میرا روزہ ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ فاتت به قومها تحمله، وہ آئی بچے کو اٹھا کر
اور شور مچا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء ما کانت امک بغیا، ارے مریم نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا بھائی ایسا نہ تیرا باپ ایسا، یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ کہ میرا روزہ ہے، بچے سے بات کرو۔ سنو اللہ کے رحم و کرم کو، ہم جھوٹ بھی بولیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سچ بھی بولتے تھے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، ان کے بول کا بھی روزہ، کھانے کا بھی روزہ، آپ کے صرف کھانے کا روزہ ہے۔ تو ان کا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور بچے سے کون بات کریں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ میرے اللہ نے قرآن میں یہ واقعات سنا کر ہمیں بتایا ہے کہ کائنات بحر بر کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے وہ اپنے محبوب کے حوالے کی ہے خزانوں کی چابیاں۔ اے میرے محبوب، تیرے پیچھے جو چلے گا جنت میں پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا بلندیوں تک پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا عزت تک پہنچے گا، تیرے پیچھے جو چلے گا وہ جہنم سے بچے گا۔ جنت کی چابی لائے، دوزخ کا تالا لائے، عزت کی چابی لائے، ذلت کا تالا لائے، کامیابی کی چابی لائے، ناکامی کا تالا لائے، محبت کی چابی لائے، نفرت کا تالا لائے، امن کی چابی لائے اور نفرتوں کا تالا بن کر آئے، اور فرما برداری کی چابی لائے، نافرمانی کا تالا لے کر آئے، پاک دامنی کی چابیاں لائے، فحاشی کے تالے لائے، عفت کی چابیاں لائے، بے حیائی کے تالے لائے۔ میرے بھائیو، ایک وقت میں دو کام کر گئے، سارے شر کو تالے لگائے، ساری خیر کو چابیاں لگائیں اور سارے دروازے کھول کر اپنی امت کے حوالے کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کی چابی آپ کو دی، ساری کائنات کی عزتوں کا مالک بنایا، جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑائی، ساری دنیا کے انسانوں میں سب سے انوکھا، سب سے نرالا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے برتر، سب سے احسن، سب سے انور، سب سے ابہا، سب سے کیا کتنے الفاظ ہوں، سب سے ازکا، سب سے اطہر، جتنے بھی الفاظ لاؤ اللہ کی قسم چھوٹے ہیں، اور میرا آپ کا نبی ان سے بڑا ہے۔ اے ہے او بھائیو، محبت آدمی کو پاگل کر دیتی ہے، دیوانہ کر دیتی ہے اور اس کے پیچھے چلا دیتی ہے۔ پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچے سود، کتے کے پاؤں چومے مجنو نے، لوگوں نے کہا دیوانے کتا، اور اس کے بھی پاؤں، تجھے کیا ہو گیا؟ ناپاک کے پاؤں چومتا، تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہی سگے در کوے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے، مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ پڑا ہی ہوگا، میں اس لیے چومتا ہوں۔ ہاں 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 ہاں، اس نے اپنی محبت کا غلط استعمال کر لیا۔ میں یوں کہہ رہا ہوں، اپنی محبت کو اللہ رسول پہ لگا دو۔ اور مجھے آپ کی برادری ایک ڈاکٹر خاتون کا فون آیا، میں نے زندگی میں ایسی بات کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ سے بھی نہیں سنی، اللہ کی قسم، فیصلہ باد کی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ماں باپ بھی، خاوند بھی ڈاکٹر ہے، خود بھی ڈاکٹر ہیں، تو ہمارے اہلیہ وغیرہ انہی سے علاج وغیرہ کے سلسلے میں رابطہ رکھتی ہیں، تو مجھ سے کہنے لگی مولوی صاحب جیسے جیسے میری زندگی بڑھ رہی ہے، میری خوشی بڑھ رہی ہے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا۔ وہ میری تو کھوپڑی گھوم گئی، میں یہ لفظ تو کسی بڑے ابدال سے بھی آج تک نہیں سنا، بڑے بڑے ولیوں سے یہ لفظ نہیں سنا، جو یہ خاتون میں کوئی کسی مولوی صاحب کی نہیں، خود بھی ڈاکٹر، خاوند بھی ڈاکٹر، کہ جیسے جیسے میری زندگی گزر رہی ہے مجھے خوشی چڑھ رہی ہے کہ میرے اللہ کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ تو اپنی محبتوں کے رخ پھیر دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف۔ دو جہان کی عزتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیچھے چلنے میں۔ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا یہ بیوی ہیں عمرو بن جموح کی کہ اللہ کے نبی کے شہید ہو گئے احد میں، تو ننگے سر ننگے پاؤں، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا احد کی لڑائی میں، ننگے سر بھاگی، ننگے پاؤں بھاگی، آگے لوگ آ رہے تھے، کہیں گے اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ ان کا تیرا خاوند شہید ہو گیا، کہ اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا بنا؟ ان کا تیرے دو بیٹے بھی شہید ہوئے، کہ ان کو بھی چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا بنا؟ کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کہ اس کی چھوڑو، یہ بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ کہ وہ ٹھیک ہیں، کہ بس پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، پر مجھے آنکھوں سے دیکھنے دو ورنہ مجھے چین نہ آئے گا۔ اور پھر اور آگے بھاگی تو آگے سے آپ آ رہے تھے، آپ کے سامنے بیٹھ گئی زمین پر، آپ کے کرتے کے دامن کو یہاں سے پکڑا، کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، آپ ہیں تو کوئی دکھ نہیں، کوئی درد نہیں ہے۔
تو میرے عزیزو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جس پاک زندگی کو لے کر آئے وہ زندگی اپنی زندگی بناؤ، وہ نہیں ٹلتی نہیں، وہ بدلتی نہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی قرآن نے قسم نہیں کھائی، اپنے نبی کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین۔ اللہ نے کسی کی رسالت پہ قسم نہیں کھائی، آپ کی رسالت پہ قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں کھائی، آپ کی صفائی پر قسم اٹھائی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ آپ کو پاگل کہا گیا، اللہ نے قسم اٹھائی، آپ کو شاعر کہا گیا، اللہ نے قسم اٹھائی، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر۔ مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ شاعر نہیں میرا رسول ہے، یہ شاعر نہیں میرا رسول ہے۔ لوگوں نے کہا دیوانہ ہے، تو اللہ نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مجھے قسم ہے قلم اور اس کے لکھے کی، میرا نبی دیوانہ نہیں ہے، سچا ہے، کھرا ہے، صاف ہے، ستھرا ہے۔ اور سنو اور سنو، اللہ کے نبی کو ملال ہوا، 18 دن وحی نہیں آئی، 18 نہیں، وہ تو بعد کے بعد پہلے کچھ دن وحی نہیں آئی، وحی بند ہو گئی، آپ کو ملال ہے۔ قریش کہنے لگے اس کا رب اسے چھوڑ گیا، ودعہ ربہ وقلا، ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب ناراض ہو گیا، اس کا رب چھوڑ گیا۔ ایک دن اما خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو اپنوں کی بات تو زیادہ چبھتی ہے نا، تو آپ غمگین ہو گئے۔ بس غم کا آنا تھا کہ دھڑم ہو دھماکے ہونے شروع ہو گئے، جبریل آ رہے ہیں پسینہ پسینہ، بھاگے بھاگے، کلام آ رہا ہے، کلام آ رہا ہے، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ مجھے چمکتے دن کی قسم، مجھے اندھیری رات کی قسم، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ پہ ناراض ہوا ہے، آخرت تجھ سے تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے، میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ ایک ترجمہ اور سنو جس کو امام راضی نے اشارہ کیا ہے، والضحى، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری گھنی گھنیری سیاہ زلفوں کی قسم، میں نے تجھے نہیں چھوڑا، میں تجھ پہ ناراض نہیں، میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تجھے خوش کر دوں گا، تو خوش ہو جائے گا۔ ایک اور ترجمہ سنو، وہ بھی امام راضی نے کیا ہے، والضحى، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو اپنی امت کے جرم چھپا لیتا ہے، گناہگاروں کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے، نافرمانوں کو بھی اپنی جھولی میں سلا لیتا ہے، اور ان پر بھی اپنی ستاری کی چادر ڈال دیتا ہے۔ او سنو میرے بھائیو، کسی برے سے برے کی بھی پگڑی نہ اچھالا کرو، وہ ہم نے تو نیکوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیں، کسی بری سے بری عورت کی بھی پگڑی نہ اچھالو، اس کی چننی نہ اتارو، ہم نے تو نیک پاک عورتوں کے دامن کو تار تار کر دیا، ڈھونڈتے پھرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتی ہیں۔ کیا میں معصوم ہوں؟ کیا آپ معصوم ہیں؟ کیا جنید بغدادی معصوم ہو گئے؟ کیا صحابہ معصوم نہیں ہے تو بعد میں کون معصوم ہوں گے؟ کسی کی کمیاں نہ دیکھو، کسی کی برائیاں نہ دیکھو، اللہ کا نبی ستاری کرتا چلا گیا۔ جو چور کو لے کر آئے تھے نا، وہ جس کا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ رونے لگے تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے وہیں توبہ کروا لیتے، میرے پاس نہ لاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کہا جی آپ ہاتھ نہ کاٹتے، کہ شریعت میری تو نہیں کہ میں نہ کاٹتا، شریعت تو میرے رب کی ہے۔ اور جب وہ ماعز اسلمی کو زنا میں سنگسار کیا تو آپ نے ثابت بن حزال سے کہا کاش تو اسے میرے پاس نہ لاتا اور اس پر تو اپنی ستاری کی چادر ڈال دیتا اور تو اسے وہی توبہ کرا لیتا، میرے پاس کیوں لایا تھا؟ جو ایسے جرموں پہ پردہ ڈالتا ہو اس کی امت نے نیکوں کو پکڑ پکڑ کے اچھالنا شروع کیا ہوا ہے، پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ یہ اخبار والے کیا کر رہے ہیں؟ اخبار والوں کو چھوڑو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری زبانیں کیا کر رہی ہیں؟ تو میرے عزیزو، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دھن رے دھنیے اپنی دھن،
पराई धुनी का पाप न पुन, तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। अपनी कमियां देखो, औरों की अच्छाइयां देखो, इज्जत पाओगे। अल्लाह की कसम, जो औरों की कमियां देखता है फौरन अल्लाह की नजर से गिर जाता है। शराबी ज्वारी गिरते गिरते गिरता है, और ये नेक आदमी औरों की कमियां देखकर नफरत के जज्बे परवरिश करने वाला अपने दिल में फौरन गिरता है, फौरन गिरता है। तो अल्लाह तारीफ कर रहा, वल्लहा वल्लैलि इदा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। तुझे इतना देना है कि तू राजी हो जाएगा, राजी। ये जो आयत है ना, ये आपकी शान में पूरे कुरान में सबसे बुलंद है। अल्लाह सारी दुनिया से कहता है मुझे राजी करो, खुद कहता है मैंने तुझे राजी करना है। हाय हाय, खालिक मखलूक को राजी करे हैं, महबूद अपने अब्द को राजी करे। फतरदा, ऐसा दूंगा कि तुझे खुद भी वहम गुमान नहीं। ये लफ्ज फा है ना, फा, ये अल्लाह के ला महदूद खजानों की तरफ इशारा कर रहा है कि अल्लाह अपने नबी को इतना देने वाला है, इतना देने वाला है कि ना खुद हमारे नबी को पता है ना औरों को पता है, सिर्फ अल्लाह को पता है कि मैंने इसको कितना देना है। फा का मतलब यहां ये है, किसी को उसकी सोच से ज्यादा मिल जाए ना तो एकदम पागल हो जाता है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। एक आदमी की 10 लाख की लॉटरी निकली, तो उसको वो था जो डाकिया था ना, उसने कहा पता नहीं मरी ना जाए, उसको ऐसा ऐसा बताऊं। कहने लगा कौन जी साहब जी, आपके 50,000 निकले तो मुझे क्या दोगे? कहा तुम्हें 1,000 दे दूंगा। अगर लाख निकले तो फिर क्या दोगे? कहा तुम्हें 10,000 दूंगा। अगर 2 लाख निकले फिर क्या दोगे? कहा तुम्हें 20,000 दूंगा। अगर तुम्हें 3 लाख निकले, 5 लाख निकले, 10 लाख, उन्होंने कहा मजाक कर रहा है। अगर तेरे 10 लाख निकले तो फिर क्या दोगे? कहा आधे तेरे आधे मेरे, तो डाकिया मर गया भाई। डाकिया दड़ल हो गया। फा का ये मतलब है, ये फा का मतलब है कि वो मिलने वाला है कि वहमो गुमान नहीं है। ये तो ऐसा लतीफा है, एक वाकया चश्मदीद सुनाता हूं फा का मतलब समझने के लिए। हमारी 1984 में दुबई का ये जायद बिन सुल्तान जो मरहूम फौत हो गए, इनका दामाद आया चिल्ला लगाने, तो मेरी उसकी तश्कील इकट्ठी हुई। तो हम महाबत खान मस्जिद से एक गांव में जा रहे थे, तो हम गाड़ी में बैठे थे, तो फकीर आ गया पठान, खुदायदा पारा करते करते ना गाड़ी के साथ लग के खड़ा हो गया, खुदायदा पारा। उसका मतलब था कोई चलो 4 आने देते हैं, ये गाड़ी में रुपया दे देंगे। तो उसने जेब से मैं हाथ डाला तो 100 रुपए के नोट, उसने 1 नोट निकाल के उसको दिया है? तो वो ऐसे ये कागज है तो खुदायदा पारा, तो उसके हाथ में आया खुदायदा पारा, उसने देखा ना 100, कहता खा, और जो भागा पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। और मैंने कहा तुम्हें पता ये क्यों भागा है? नहीं, मैंने कहा इसलिए भागा है तो ये समझा कि गलती से 100 रुपया दे दे, कहीं वापस ना ले इसलिए भागा जा। मैंने कहा मैं मेहरबानी कर, हमारे गरीबों को खराब न कर, हम तो चवानी देकर टरका दो, तू 100 देगा तो हमारा बेड़ा घर का है, तो मेहरबानी कर जहां देना मुझसे पूछा कर। ये है फा का मतलब। उसकी खोपड़ी घूम गई, उसने सारे दिन में 100 कमाना था, 1984 की बता रहा हूं, तो उसको सुबह सुबह ही 100 मिल गया, तो उसके तो हवा में उड़ गया हो। फतरदा, मेरे महबूब तुझे इतना देना है कि तुझे खुद नहीं पता। तो ये दोनों जहान की इज्जतों का रास्ता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जिंदगी, इस पे आ जाओ। अरब के बद्दू रजी अल्लाह अन्हु बन गए, आसमान से सलाम उतर आए, अबू बकर को सलाम आ रहा, अल्लाह सलाम कह रहा है। अबू बकर से पहले हजरत खदीजा को सलाम आया कि या अल्लाह, जिब्रील या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला खदीजा को सलाम पेश कर रहे हैं और जन्नत में बेजोड़ मोती के घर की खुशखबरी सुना रहे हैं। कब ये सलाम आया? जब हजरत खदीजा का सब कुछ अल्लाह के नबी पे लग गया। अबू बकर को कब सलाम आया? जब तबूक के मौके पे सब कुछ अल्लाह पे लग गया, तो फिर अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा कि अबू बकर को मेरा सलाम पेश किया जाए। ये वो लोग हैं जो कल तक पत्थरों के पुजारी थे। खौला बिनते सालबा औरत जात हैं, औरत, उनके खामिद ने तलाक दी, तलाक थी ज़िहार। कोई आदमी यूं कहे आज भी, तू मेरे लिए बीवी को मेरी माँ की पुश्त की तरह है, तो औरत उस पर हराम हो जाएगी। या तो फिर गुलाम आजाद करे, या वो 60
مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے پھر عورت حلال ہوگی. لیکن جب انہوں نے یہ کہا اس وقت عرب میں دستور یہ تھا کہ وہ عورت اس پہ ایسی حرام ہوتی تھی کہ دوسرے نکاح سے طلاق ہو کر بھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا. 3 طلاق سے بھی سخت بات تھی. جب انہوں نے طلاق دی اوس بن صامت ان کے خامد ہیں تو اٹھ کے آئی حضور کے پاس. اس حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی آپ کو, کہنے کہ یا رسول اللہ میرے خامد اوس نے مجھے طلاق دے دی ہے تو اس میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ طلاق زہار دی ہے. تو آپ نے کہا حرمتی علیہ خولا, تو اس پہ حرام ہو گئی. کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں, انہو ابو ولدی واحب الناس الیہ, میرے بچوں کا باپ بھی ہے مجھے بڑا محبوب بھی ہے. زندگی ساری گزر گئی ہے تو غصے میں کہہ دیا, آپ نظر ثانی فرمائیں. آپ نے کہا حرمتی علیہ خولا, تو اس پہ حرام ہو گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ افنا مالی افنا شبابی وَأَكَلَ مَالِي وَتَفَرَّقَ أَهْلِي وَنَفَرْتُ لَهُ بَطْنِي. یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی, بچے جنتے جنتے میرا پیٹ پھٹ گیا, ماں باپ میرے مر گئے, پیسہ میرا ختم, اس بڑھاپے میں مجھے اور کون شادی کرے گا؟ ماں باپ نہیں کہ جن کے گھر بیٹھ جاؤں, تو میں کس کے سہارے بیٹھوں؟ تو آپ نے دیکھا وہ تو مانتی نہیں ہے تو آپ چپ ہو گئے اور اپنا سر جھکا لیا. ہم عائشہ کنگھی کر رہی ہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نہیں توجہ کر رہے, کہیں گے اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں, آپ نہیں سنتے, میں آپ کے رب سے بات کرتی. انہیں وہی آسمان کی طرف نظر اٹھائی, ہاتھ اٹھائے, اللہم ان لی منہ صبیۃ صغار, میرے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا, میرے مولا میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے روٹی کہاں سے کھلاؤں, اور خامد کے پاس رکھوں جس سے طلاق ہو گئی تو وہ بوڑھا, تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتارا. اور دیکھ رہے ہو اللہ کو پابند کر رہی ہے, فیصلہ میرے خلاف نہ کرنا, میرے حق میں فیصلہ کرنا, جو کرنا ہے میرے حق میں کرنا ہے یا اللہ. اور یہ کہہ کر رونا شروع کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے, چہرہ بدل جاتا تھا, تو انہوں نے خولا کو کہا خولا چپ 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 چپ, وہی آ رہی. تو خولا نے اور رونا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں وہی میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی ہے, اور زیادہ رونا شروع کر دیا. جب آپ وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولیں, کہا خولا تجھے بشارت ہو, اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ اتار دیا. اور یہ فیصلہ تاریخ میں محفوظ نہیں کیا گیا, حدیث میں محفوظ نہیں کیا گیا, یہ قرآن کا حصہ بنایا گیا. 28ویں پارے کو شروع کروایا گیا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر. بڑا خوبصورت مکالمہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں سن رہا تھا, اللہ نے سن لیا, سمع تو نہیں کہا, سمع اللہ, اللہ نے سن لیا. قول التي تجادلك في زوجها, لمبا تعارف اس کی شان کو بڑھانے کے لیے, جس ہم کہتے ہیں ڈاکٹر پی ایچ ڈی پتہ نہیں آگے پیچھے لگا کر, تو یہ کسی کی عزت کو بڑھانے کے لیے لقب بڑھائے جاتے ہیں. تو اللہ نے خولا کی عزت کو بڑھانے کے لیے قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ 5 لفظ اس کے لیے اتارے. کہ میں نے سنا خولا کی بات, وہ آپ سے اقرار کروا رہی تھی, آپ انکار کر رہے تھے, پھر آپ نے سنا نہیں, اس نے مجھے سنایا تو میں نے سن لیا, میں نے اس طلاق کو ختم کر دیا. یہ 3 جرمانے ہیں, طلاق ختم, بیوی حلال, غلام آزاد کرے, نہیں تو 60 مسکینوں کو روٹی کھلائے یا 60 روزے رکھے, بیوی حلال. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستوں کو یہاں تک پہنچایا کہ ان کے لیے قرآن اترنے لگ گئے, ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نظام چلنے لگ گئے. کوئی سیف اللہ نہیں آیا, اسی امت اسی نبی کے غلاموں میں سیف اللہ بنے, اور کوئی کسی عورت کا نکاح آسمانوں پہ نہیں پڑا گیا. اسی امت میں حضرت زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں پر پڑھا ہے. اور نکاح ایجاب قبول گواہ, اس کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ 2 گواہ ہوں, ایجاب ہو قبول ہو, اس کے بعد جا کر نکاح ہوتا ہے. یہ کیسا نکاح ہو رہا ہے آسمانوں سے, نہ گواہ نہ ایجاب نہ قبول نہ مہر, اور اوپر سے خبر آ رہی ہے ایجاب و قبول. ہمارے دوست ہے میر خان, اس کے نوکر کا نکاح ہونے لگا, تو مول صاحب پوچھا ہاں بھائی فلانے نے دی تیرے نکاح دے دیتے ہیں قبول کی تھی؟ اسے کہ سائیں جی میں سارے دی صلاح ہوئے. اسے کہ سارے دی صلاح نہیں, تیری کی صلاح ہے. اسے کہ سائیں جی میں سارے دی صلاح ہوئے, تیرا بیڑا ترے, سارے دی صلاح نہیں تیری صلاح کی ہے.
ایجاب و قبول کے بغیر تو کام نہیں بنتا. تو یہاں نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ نہ مہر. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، جب زید کی طلاق کی عدت پوری ہوگی اے میرے محبوب میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. اسی نبی کی غلامی سے ملا ہے. جنت کی میں آواز آ رہی ہے کہا پاؤں کے چلنے کی. آپ نے کہا بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے چلنے کی آواز آگے آگے سنائی دیتی ہے. نعمان بن حارثہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، آپ کو قرآن کی تلاوت سنائی دی. آپ نے پوچھا کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا نعمان بن حارثہ ہیں، وہ مدینے میں، آواز جنت میں. یہ کیا چکر ہے؟ کہ یا رسول اللہ ماں کا فرمان بردار ہے، اس کی وجہ سے اس کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے. نعمان بن حارثہ کیسے تھے ماں کے فرمان بردار؟ ماں کو تیل لگاتے، ماں کو کنگھی کرتے، ماں کی جویں نکالتے، ماں کے کپڑے دھوتے، ماں کی روٹی پکاتے، پھر نوالے بنا بنا کے خود منہ میں ڈالتے تھے. اس نے کیا عوض دیا کہ جنت میں تلاوت کی آواز جا رہی ہے. جنت میں تو اللہ کے محبوب ایک زندگی لائے ہیں، اس پوری زندگی کا نام اسلام ہے، جس میں صرف نماز نہیں ہے، اس میں روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ تو بنیادی ارکان ہیں. ایک معاشرت ہے، ایک حسن اخلاق ہے، معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، اس میں حیا ہے، پاک دامنی ہے. حبیب بن عمیر دشمن کی روم کی قید میں آئے، 10 آدمی، 9 قتل ہو گئے، 1 باقی. بڑے خوبصورت لمبے چوڑے. تو ایک رومی سردار نے کہا میں غلام بناؤں گا، پکڑ لیا. ایک دن کہنے لگا تو عیسائی ہو جائے نا تو تجھے اپنی جاگیر بھی دوں گا، بیٹی نکاح میں دوں گا. کہنے لگے سارا جگ بھی دے دو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. اب وہ تو شروع سے بے غیرت، دین ہی غیرت سکھاتا ہے. دین نہ ہو تو غیرت نام کی چیزیں بازار میں بک جایا کرتی ہیں. اس نے اپنی بیٹی سے کہا میں تمہیں خلوت دیتا ہوں، اس سے منہ کالا کرواؤ، یہ پھر جب عورت کے چکر میں آئے گا تو سارے کام کرے گا، شراب پیے گا سارے کام کرے گا. 3 دن 3 رات. میں آپ کو نبی والی معاشرت بتا رہا ہوں. آپ لوگ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو. 3 دن 3 رات وہ لڑکی حبیب بن عمیر کو دعوت دیتی رہی. ان کی نظر کا پردہ نہ اٹھ سکا. 3 دن کے بعد وہ کہنے لگی تو کیا بلا ہے، نہ تو دیکھتا ہے، نہ تو کھاتا ہے، نہ تو پیتا ہے، تو کیا چیز ہے؟ کہنے لگے اس وقت میرا حال یہ ہے کہ میرے لیے ہر حرام حلال ہو چکا ہے کھانے اور پینے کے لحاظ سے. تو کہنے لگی تو تجھے روکتا کون ہے؟ تیرے میرے سوا تیسرا تو کوئی ہے نہیں. کہنے لگے میرا اللہ ہے جو تیرے میرے ساتھ ہے، مجھے رب سے حیا آتی ہے. اس نے کہا تیرے جیسے کو میں قتل کبھی نہ ہونے دوں گی، میں تجھے نکالوں. باہر نکل کے باپ سے کہنے لگی تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا ہے؟ وہ تو پتہ نہیں لوہے کا ہے یا پتھر کا. 3 دن 3 رات اس نے مجھے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. انہوں نے کھایا نہ پیا. ایک رات کو آئی اور اسے خود ہی نکال لے گا، جا نکل جا. تو اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے. دمشق کی لڑائی میں قیصر روم کی بیٹی قید میں آ گئی. خالد بن ولید اس وقت سالار ہیں. انہوں نے دیکھا کہ شاہ روم کی بیٹی ہے تو فوراً اس کو باندیوں کو ساز و سامان کو جمع کروایا. 400 فوجیوں کا دستہ دیا کہ ہم بادشاہوں سے یہ سلوک کرتے ہیں، ان کے شایان شان سلوک کرتے ہیں، کہ جاؤ اس کو باپ کے پاس چھوڑ کے آؤ. دمشق سے انطاکیہ، آج وہ ترکی میں ہے، 600-700 کلومیٹر کا فاصلہ. خود مسلمانوں کا لشکر اس کی بیٹی کو چھوڑنے گیا. آج ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں سے محفوظ نہیں ہیں. مسلمان کا بیٹا مسلمان کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر رہا ہے. وحشی درندے بن چکے ہیں. جیسے اوپر والا سو گیا ہے، جیسے اوپر والا کمزور پڑ گیا ہے، جیسے اوپر والے کو نظر نہیں آ رہا، جیسے جنت کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، جیسے انگاروں کی دہک چمک ختم ہو گئی ہے، یا فرشتوں کے گرز وہ پگھل گئے ہوں، جیسے موت نے کسی اور کی راہ دیکھ لی ہو. اور سوچو تو صحیح کہاں کن اخلاق سے کہاں گرے ہیں ہم. جب قیصر کی بیٹی پہنچی انطاکیہ اور اس نے بتایا کہ مسلمانوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، تو قیصر راز و زار و قطار رویا اور اس نے کہا جس قوم کے یہ اخلاق ہوں انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی. ان قریب میرے اس تخت کے بھی وہ مالک بنیں گے. وہ زمانے کی ایٹمی طاقت ہے، پر وہ اخلاق کی طاقت کو دیکھ کے کہنے لگا کہ اخلاق کی طاقت کو ایٹم فتح نہیں کر سکتا. اخلاق ایٹم کو فتح کرتے ہیں، ایٹم اخلاق کو فتح نہیں کرتے. یہ معاشرت ہمیں ملی تھی، یہ حیا ہمیں ملا تھا، یہ تقدس ہمیں ملا، یہ پاک دامنی ہمیں ملی.
یہ ستھرائی ہمیں ملی کہ نظر کبھی خراب نہیں اٹھ رہی، کبھی ہاتھ ظلم کی طرف نہیں اٹھ رہا۔ وعدے کے، اور تمہیں کیا بتاؤں، زوال کی بتاؤں، جب بنو امیہ کو زوال آیا تو بنو عباس غالب آ گئے، تو ابراہیم سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا یہ بھاگا، یہ ایک جگہ حکمران تھا، گورنر، وہاں سے بھاگتے بھاگتے کوفے پہنچا۔ ایک نوجوان کو دیکھا، 20-25 مسلح سوار اس کے دائیں بائیں، کہنے لگا بیٹا میں ڈرا ہوا ہوں، کچھ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے پناہ مل سکتی ہے؟ کہاں چچا مل سکتی ہے، آپ تشریف لائیں۔ اس کو لے گیا اور اپنے محل میں نوکروں کے سپرد کیا اور کہا ان کا خیال رکھا جائے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، وہ نوجوان روزانہ ہتھیار سجائے اپنے مسلح دستے کو لے کر پھرتا پھرتا شام کو لوٹ کر آئے۔ یہ کہنے کہ میں اس کی خدمت اخلاق سے بڑا متاثر تھا۔ میں نے کہا بیٹا یہ کیا بات ہے، صبح نکلتا ہے شام کو آتا ہے؟ وہ کہنے کہ چچا مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ کا قاتل کوفے میں چھپا ہوا ہے، اس کی تلاش میں نکلتا ہوں، مل نہیں رہا۔ کو کون ہے تیرے باپ کا قاتل؟ کا ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک، یہی جس کو پناہ دی ہوئی تھی۔ کہ وہ ابراہیم سلیمان کا بیٹا، اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا اپنے راج میں اس لیے نکلتا ہوں کہ کہیں ملے تو قتل کر کے اپنا بدلہ چکاؤں۔ کہنے لگے میں اس بچے کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ میں اپنے آپ کو چھپا نہ سکا، میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ میں نے کہا بیٹا تیری مشقت ختم ہو گئی، تیرا سفر ختم ہو گیا، تیرا کام بن گیا ہے، میں ابراہیم بن سلیمان تیرے سامنے ہوں، اپنے باپ کا بدلہ لے لے۔ تو اس کے لبوں پر ایک بڑی غمگین مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے لگا چچا لگتا ہے تنہائی میں رہتے رہتے دل گھبرا گیا ہے، خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں بیٹے اللہ کی قسم میں ہی ابراہیم بن سلیمان ہوں اور میں نے ہی تیرے باپ کو قتل کیا تھا، میری گردن حاضر ہے۔ تو عرب عصبیت اور انتقام، اس کے بغیر تو عرب کا تصور نہ تھا۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور ایک دم کھڑا ہوا، تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور جنگ شروع ہو گئی۔ ادھر ایمان ہے، ادھر انتقام ہے۔ انتقام کا جذبہ کہتا مار دو، ایمان کہتا ہے بول دے چکے ہو امن کا ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ تو ایسے کانپنا شروع کر دیا، لرزتا رہا، آخر ایمان نے فتح پائی، انتقام کی آگ بجھی اور وہ بیٹھ گیا۔ کہنے لگا چچا ان قریب تو اور میرا باپ بڑے بادشاہ کے سامنے، احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہونے والے ہو، وہاں میرا باپ تجھ سے خود ہی اپنا بدلہ لے لے گا۔ میں تجھے امن دے چکا ہوں، میری تلوار تجھ پہ نہیں اٹھ سکتی۔ تم دیکھتے نہیں ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیسے قتل ہو رہے ہیں، اور کس طرح آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ اندلس کے قاضی، جب کبھی ہم زندہ تھے وہ کہانیاں سنا رہا ہوں، اندلس کے قاضی ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، ایک عیسائی نوجوان، حضور مجھے پناہ چاہیے، میرے پیچھے لوگ ہیں۔ کہا بیٹا آ جاؤ۔ ایک کمرے میں ان کو بٹھا دیا، تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو جوان بیٹے کی لاش اٹھائے ہوئے لوگ اندر آ رہے ہیں۔ یہ کیا؟ اکلوتا بیٹا تھا۔ کہا یہ آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ کس نے؟ کہ ایک عیسائی نوجوان نے کیا ہے، وہ یہیں کہیں چھپ گیا ہے، ہم اس کے پیچھے دوڑے ہیں، کہیں انہی گلیوں میں چھپ گیا ہے، ہم اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ کہا ہاں تلاش کرو اور اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ جب تجہیز تکفین ہو گئی اور دفن بھی ہو گیا، اس کے بعد آدھی رات بیت گئی تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ اس بچے نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا تجھے پتہ بھی ہے تو نے کس گھر میں پناہ لی؟ کہا جی نہیں۔ کہا جس گھر کا چراغ گل کیا ہے اسی میں پناہ لینے آئے ہو۔ تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، لیکن میں مسلمان ہوں، تجھے امن دے چکا ہوں۔ یہ روٹی کا توشہ دان ہے، یہ تھیلے میں پیسے ہیں، یہاں سے بھاگ جا، باہر کہیں پکڑ گیا تو میں ذمہ دار نہیں، میری طرف سے تجھے امن ہے۔ یہ ایک زندگی تھی جو امت کو ملی تھی۔ اے ہے بھول جو گئے، مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تو بھائیو یہ زندگی حکومتیں نہیں پیدا کر سکتی، اسلام ڈنڈے سے آنے والا دین نہیں ہے، یہ اندر کی دنیا سے چلتا ہے، یہ طاقت کے بلبوتے نہیں چلتا۔ کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں جو مجھے اندر کی
مایا کے زندہ ہوئے بغیر مجھے دین پہ چلا دے. چلو نماز تو پڑھا دیں گے, روزے بھی رکھا دیں گے, ماں کی خدمت کون کرائے گا؟ نظروں کو کون جھکائے گا؟ باپ کے آگے خادم کون بنائے گا؟ جب تک دین نہ ہوگا کون ماؤں کی خدمت کرتا ہے؟ کون اپنے باپ کے پاؤں دھوتا ہے؟ آج کی اولاد تو باپ کا گریبان پکڑتی ہے. ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تائیں کیتا کیے. بیٹا باپ کو کہہ رہا تھا تو میرے واسطے آج تائیں کیتا کیے. اللہ کا عرش کانپتا ہے جب ماں باپ کا دل دکھتا ہے, اور جب ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے تو زمین آسمان تھر تھرا اٹھتے ہیں. دیکھتے نہیں ہو, اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ جبریل نے پوچھا, آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. اچھا کوئی نشانی تو بتا دیں. آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرتی ہیں تو سمجھنا کہ آنے والی ہے. جب ملتان کے نوجوان, جب مسٹر کالج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنی ماؤں کو ایسے ڈانٹیں جیسے نوکر کو ڈانٹا جاتا ہے تو سمجھ لو کہیں سے نکارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. ارے میں اور آپ تو 15ویں صدی کے لوگ ہیں. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, ہر صحابی پہ دوزخ حرام ہے. کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جا سکتا. رضی اللہ عنہ ہیں اور وہ علقمہ ہیں اور وہ صحابی ہیں, اور حضور کی زندگی میں موت آ رہی ہے. اس سے بھی بڑی ضمانت. پیغام ہے یا رسول اللہ, علقمہ کی بیوی کا پیغام ہے, یا رسول اللہ علقمہ موت کے حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے کہا والدین میں کوئی زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. کیا حال ہے؟ کہا جی ناراض ہے. فوراً آپ کو پتا چل گیا. تو آپ نے کہا ام علقمہ پیغام بھیجا, میں آؤں کہ تو آئے گی؟ کہا جی میں آ جاتی ہوں. وہ آگے. آپ نے کہا تجھے علقمہ سے کیا دکھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں. راتوں کا تہجد گزار ہے, دن کا روزے دار ہے, زبان پہ ذکر کرنے والا, تلاوت کرنے والا ہے. مجھے شکایت یہ ہے کہ جب بھی مجھ سے بولا مجھے ذلیل کیا, جب بھی مجھ سے بولا بدتمیزی کی. یہ ہوں جو بھی کرتے ہیں نا تو اس پر بھی اللہ ان کے عملوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. لا تقل لہما اف, ہوں بھی نہ کرو ماں باپ کے آگے. کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ پر میرا گستاخ, مجھے دکھ دیے ہیں. آپ نے کہا تو معاف کر دے. گا جی میرا جی نہیں چاہتا. کہا تو معاف کر دے. گا جی میں نہیں کرتی. آپ نے کہا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو. اب ماں کہاں سہ سکے. کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میرے بیٹے کو آگ میں جلائیں گے؟ کہا ہاں جلاؤں گا. تو معاف نہیں کرے گی تو دوزخ جلائے گی. اب میں جلا دوں گا تو کوئی کام بن جائے گا, آسانی ہو جائے گی. کہا نہیں یا رسول اللہ نہ ایسا نہ کرے, میں اسے معاف کرتی ہوں. ادھر انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں, ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا. پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا. پھر ارشاد فرمایا جنازہ پڑھنے کے بعد لوگوں سن لو, جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ان پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے. یہ مقام تمہیں میڈیکل کالج نہیں بتائے گا, یہ مقام رسول اللہ کا علم بتائے گا. یہ مقام تو انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں بتائے گی, زکریا یونیورسٹی نہیں بتائے گی. یہ مقام محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بتائے گا. تو میرے عزیزوں ایک پوری زندگی تھی جسے ہم گنوا بیٹھے ہیں. پوری زندگی تھی جو ہاتھوں سے نکل گئی. عہد و پیمان, صدق و وفا, دیانت, پاک دامنی, پاک بازی قصے ہی رہ گئے, کہانیاں ہی رہ گئیں. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پوری زندگی کو لے کر آئے ہیں. وہ زندگی تمہاری کتابیں بدلتی رہتی ہیں, میرے نبی کے طریقے نہیں بدلتے. ان کی ساری زندگی محفوظ موجود. جس چیز کو انگلی بھی لگائی وہ بھی سلامت رہی, اللہ نے اس کو بھی نہیں ضائع ہونے دیا. پیدائش سے لے کر وفات تک ایک چیز نہیں ضائع ہوئی. 63 سال 4 مہینے آپ کی عمر ہے قمری, 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ کی عمر ہے شمسی, جنوری فروری محرم صفر, 63 سال 4 دن.
دنوں کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے. نبوت کا دن ہے 8,156 دن. یوم پیدائش ہے پیر اور 12 ربیع الاول اور عام الفیل اور 22 اپریل اور 571 عیسوی اور 1 جیٹھ اور 628 بکرمی. صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائیں. مجھے اپنی تاریخ پیدائش ایسے یاد کوئی نہیں. یہی ملتان میں ہمارا گاؤں یہاں سے قریب ہے ملتان, یہاں سے کوئی 50 میل. پیدائش سول ہسپتال ملتان پتہ نہیں کب ہوئی تھی, 1953 یاد ہے, آگے کچھ نہیں یاد. اور مجھے اپنے نبی کا سب کو یاد ہے کس وقت میں. علوم کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کو آسان کیسے بنایا جائے, کائناتی قوتوں کو اپنے تابع کر کے اس زندگی کو آسان کیسے گزارا جائے. ساری دنیا کی سائنس کی یہ آسان تعریف ہے جو میں نے آپ کو کر کے بتائی ہے. اور جتنے معاشرتی علوم ہیں جس کو ہم آرٹس کہتے ہیں, ایک سائنس ہے ایک آرٹس ہے, تو جتنے معاشرتی یا یوں سمجھیے کہ جو سوشل سائنس ہے, ایک تو ٹیکنیکل سائنس ہے ایک سوشل سائنس, تو جتنی سوشل سائنس کے علوم ہیں, آرٹس کے جتنے علوم ہیں, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانوں کے آپس کے تعلقات کیسے بہتر رہیں اور بحال رہیں اور صحیح رہیں. تو اس کے مقابلے میں قرآن یہ ذہن بناتا ہے کہ اس جہان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, اور اللہ جس کے حالات بناتا ہے اسے بگاڑتا کوئی نہیں, اور اللہ جس کے بگاڑتا ہے اس کے بنا کوئی نہیں سکتا. تو وہ اس کو ہمیں یہ ذہن دیا گیا ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے, جو کچھ ہے میرا ہے. مائنڈ یور اون بزنس. تو کون ہے میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے والا؟ میں جو مرضی کروں, اس آنکھ سے جو مرضی دیکھوں, کسی لڑکی کو دیکھوں, ماں کو دیکھوں, تو کون ہے مجھے کہنے والا؟ ان کانوں سے قرآن سنوں یا گانا سنوں, میری اپنی مرضی. زبان سے گالی دوں یا دعا دوں, میری اپنی مرضی. ان قدموں کو مسجد کو لے چلوں یا رقص گاہوں کو لے چلوں, میری مرضی. اس ہاتھ سے ظلم کروں یا انصاف کروں. پیسہ جیب میں ہے, جو مرضی کریں. جوانی کی طاقت ہے, جہاں مرضی خرچ کریں. کان ٹھیک سنتے ہیں, جو مرضی سنیں, ہمیں روکنے والا کون ہے؟ تو اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ قل ان الامر کلہ للہ, سنو ساری بادشاہی اللہ کی ہے. الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ. جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی ہے, جو حکومت ہے وہ اللہ کی ہے, دن اور رات اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ صرف اللہ کا. للہ کا لفظ پہلے ہے, ما فی السماوات یہ بعد میں ہے. تو اس لفظ کو پہلے لا کر یہ مطلب پیدا کیا گیا کہ صرف اور صرف اس جہان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اب یہ پہلا ذہن ہمیں اللہ بنا رہا ہے. ہمارا یہی ذہن نہیں, امریکہ کا سب کچھ ہے, یورپ کا سب کچھ ہے, سائنس والوں کا سب کچھ ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے. جب میں نے چھوڑا نا 1971 میں ایف ایس سی کے بعد نکل گیا. جب آدمی کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ویسے بھی لگ جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے پورے ڈاکٹر بن گئے تھے, کوئی کہتا تھا بیچ میں چھوڑ دیا, کوئی کچھ. میں داخل ہونا تھا, وہ جا کے پھر ادھر کی بجائے رائمنڈ کے مدرسے میں داخل ہو گیا. وہ 3 دن جو نکلا جماعت میں, وہ 3 دن سے 4 مہینے ہو گئے. تو 4 مہینے کے بعد میں رائمنڈ میں داخل ہو گیا. تو آج کل تو آپ لوگ وہ کہتے کہ جوتیاں چٹخانا نا, اب تو پھرتے ہیں خار میر, کوئی پوچھتا نہیں, ٹکے ٹکے ڈاکٹر ملتے ہیں. تو اس وقت تو ڈاکٹر کا بڑا ایک مستقبل نظر آتا تھا. میرا چھوٹا بھائی جب 4th ایئر میں 3rd ایئر میں تھا, وہ ڈاکٹر ہے, اس نے یہاں سے کیا تھا بہاولپور سے. تو مجھ سے ایک دن کہنے لگا مجھے تیرے مستقبل کا بڑا فکر ہے, تیرا کیا بنے گا.
تو میں نے کہا میری فکر نہ کر، ہم تو چٹائی پہ بھی سو جاتے ہیں، تم جب کو چاہیے بیڈ روم، ایئر کنڈیشن، تم اپنا فکر کرو، میرا کیا کرتے ہو۔ جب وہ پہنچا نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں ہاؤس جاب، تو ڈاکٹروں کا شروع ہو گیا زوال، نوکریاں نہیں مل رہی اور وہ کثرت ہو گئی۔ تو پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا یار پہلے تیرے مستقبل کا فکر تھا، اب اپنا پڑ گیا ہے، کیا میرا کیا بنے گا۔ تو ایسا ذہن تھا میرے عزیزو، جب میں نے کالج چھوڑا تو مجھے اور نہیں اپنے یعنی میرا باپ مجھے کہہ رہا ہے جس کی اتنی زمین ہے کہ میری اگلی نسل بھی آرام سے کھا سکتی اگر میں ضائع نہ کروں، میری اگلی نسل بھی کھا سکتی، مجھ سے کہتا ہے تو بھوکا مرے گا تو کہاں سے کھائے گا، تو کمی بڑھن لگا ہے، تو کمی بڑھوں ہے، میری نک وٹاؤں ہیں۔ یہ میں آپ کو ماحول کی ٹیچنگ بتا رہا ہوں کہ ماحول کی ٹیچنگ کیا ہے کہ عزت مال دولت ہے، نہ کہ چیزیں، نہ کہ دین اور دین کے راستے۔ سعید انور کا پہلا روزہ جب میرے ساتھ لگا تو اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت دولت شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور نصیب میرا ایسا نکلا کہ صرف 22 برس کی عمر میں عزت دولت شہرت تینوں چیزیں مل گئیں۔ آپ لوگ ابھی اس چکر میں، میرا چھوٹا بھائی کہتا ہے شاءاللہ ڈاکٹر کوئی نہ بنے، اللہ نے اس کو بہت رزق بھی دیا، عزت بھی دی، کہتا ہماری زندگی کوئی نہیں، ہماری اپنی زندگی کوئی نہیں۔ تو 22 برس کی عمر میں مجھے عزت دولت سب کچھ مل گئی، لیکن اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ میرے اندر بے کلی بھی ہے، بے قراری بھی ہے، بے چینی بھی ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو اگر عزت دولت شہرت میرا مقصد ہے تو اب تو مجھے پرسکون ہو جانا چاہیے، چین سے ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ خلش کیوں ہے، یہ چبھن کیوں ہے، یہ اب بھی کانٹے کیوں چبھے ہوئے ہیں، یہ نکل کیوں نہیں گئے؟ کہ یہ میری پہلی میری سوچ تھی جس نے مجھے ہٹایا کہ نہیں، یہ منزل نہیں جس سے میں منزل سمجھ کے چلا ہوں۔ اور بعین ہی یہی بات مجھے جنید جمشید نے کہی جب میری اس کی 1997 میں پہلی ملاقات ہوئی۔ میں اس کو بالکل نہیں جانتا ہوں، یہ کوئی گلوکار ہے، یہ کوئی گانے والا ہے، تو مجھے کسی نے تعارف کروایا کہ ایک گلوکار آپ سے ملانا ہے، یہ اس کا نام ہے اور یہ اس کا مشہور نغمہ ہے دل دل پاکستان۔ تو وہ میرے پاس آیا نا تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کا خواب دیکھا نا، خواب وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے۔ چاروں طرف میرے زندگی رقص کر رہی اور ہر لذت مجھے میسر ہے، لیکن میرے اندر اتنا اندھیرا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل کوئی نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ دونوں نے ایک ہی، اور یہ ان دو کی بات نہیں، ہر وہ انسان جو عزت دولت شہرت لذت کو مقصد بنا کے چلے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ نہیں میں غلط آ گیا ہوں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ اب زندگی بیت گئی، پھر سمجھ میں آیا کہ اوہو ہم تو غلط آ گئے، اب لوٹنے کچھ کو لوٹو تو دن ہی گئے، شام ڈھل گئی، رات آ گئی۔ تو آپ تو ابھی بچے ہو، سب 30 سال سے نیچے ہو، تو اپنی زندگی کی راہوں کو متعین کرو ابھی سے، اور اپنے ذہن کو صاف رکھو کہ اللہ کیا ذہن بنا رہا ہے۔ اللہ یہ ذہن دے رہا ہے کہ مال ملک دولت عزت یہ تمہاری زندگی کی بنیاد نہیں، اس سے تمہاری زندگی نہیں بنتی۔ جن قوموں نے ان چیزوں کو زندگی بنایا، زندگی کا مقصد سمجھا، وہ ہلاک ہو گئیں۔ اللہ تمہارا اس کائنات کا مالک، یہ پہلا ذہن قرآن دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا تاکہ قیامت تک کے لیے حجت رہے۔ تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، قرآن میں ایک فرق ہے۔ تورات زبور انجیل کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں، اور قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اس لیے وہ چونکہ کتاب اللہ تھی، کلام اللہ نہ تھی، تو ان کو لوگوں نے بدل دیا، وہ زبانیں مٹ گئیں۔ یہ کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اور اللہ کا کلام ابدی چیز ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، ازلی ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ سارے دہری دجال اسے مٹانا چاہیں نہیں مٹا سکتے۔ 1935 میں
جرمنی کی گردن کافی بلند ہو چکی تھی اور وہ بہت طاقتور ہو چکا تھا. جبھی تو اس نے جنگ عظیم چھڑی تو وہاں کے پادریوں نے اکٹھا کیا انجیل کو. ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک دوسرے سے نہیں ملتا. وہ حیران ہو گئے، کہنے کہ قرآن اکٹھا کرو، اس کا بھی یہی چکر ہوگا. تو 1935 میں جب کہ چھاپا خانے ہیں ہی نہیں، برائے نام 40,000 قرآن اکٹھے کیے گئے. افریقہ سے لے کر یورپ، ایشیا، جہاں جہاں مسلمان تھے 40,000 قرآن اکٹھے کیے گئے. اکثر کلمی نسخے انہوں نے سارے قرآنوں کو ملایا، کسی ایک جگہ فرق نہ پایا، زیر زبر کا بھی فرق نہیں. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اترا ہوا ہے اس رب کا جس نے بلند آسمان اور زمین کا فرش بچھایا، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. انہ لقول فصل وما هو بالہزل، یہ قول فیصل ہے. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم. آپ کی تحقیقات کیسے بدلتی رہتی ہیں، ہر 10 سال میں بالکل نئی تھیوریز آ جاتی ہیں، پچھلی غلط آگے نئی. قرآن کا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ کلام کامل، اکمل، طاہر، اطہر ہو کر اترا ہے، مکمل ہو کر اترا ہے. اسے کوئی بھی اب نہ بدل سکتا ہے، نہ یہ بدلے گا. تو قرآن کی بنیاد محکم ہے، قرآن کی بات محکم ہے، ناقابل تبدیل ہے. تو قرآن کا ذہن ہے قل اللہم مالک الملک، اے لوگو، اے بچوں سنو، بادشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے بادشاہی دے. وتنزع الملک من من تشاء، جس سے چاہے واپس لے لے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کرے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اگر اللہ تمہارے لیے رحمت کا در کھول دے تو ایٹمی طاقتوں سے بند نہیں کر سکتی. وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اگر وہ بند کر دے تو تمہارا ایٹمی طاقت ہونا اس سے کھلوا نہیں سکتا. اور اس کو دوسری طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر میں تمہیں مصیبت میں ڈال دوں تو میرے سوا کوئی اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں تمہیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہوں تو کائنات ساری مل کر میرے فضل کو تم سے ہٹا نہیں سکتی. قل ان الامر كله للہ، کہو حکومت اللہ کی ہے. کب سے ہے؟ للہ الامر من قبل ومن بعد، ایسا شروع ہے کہ جس کی ابتدا کوئی نہیں، اور آخر ایسا آخر ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. حکومت اللہ کی ہے، ابتدا اور انتہا سے پاک ہے. طاقت تقسیم کی ہے، یہ وزیر اعظم کی طاقت، یہ صدر کی طاقت، یہ وزیر اعلیٰ، طاقتیں تقسیم ہے نا دنیا میں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ان القوت للہ جمیعا، اللہ نے طاقتوں کو تقسیم نہیں کیا، ساری طاقتیں اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں، اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شہنشاہی میں کوئی شریک ہو کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، ولم یقل لہ شریک فی الملک، میرا کوئی شریک کوئی نہیں ہے. ولم یقل لہ ولی من الذل، میرا کوئی مددگار کوئی نہیں ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولد، میری کوئی بیوی کوئی نہیں، میرا کوئی بچہ کوئی نہیں ہے. تو یہ قرآن کا ذہن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ پہلے یہ ذہن بناتا ہے کہ یہ مانو سب کچھ اللہ کا ہے. لہو ما فی السماوات، آسمان اور اس میں جو کچھ اللہ کا. وما فی الارض، زمین اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کا. وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے وہ اللہ کا. وما تحت الثرى، جو تحت الثرى میں ہے وہ اللہ کا. والجبال ارساہا، پہاڑ اللہ کے. اخرج منها ماءها ومرعاها، پانی چارہ اللہ کا. فصالت اودیۃ بقدرها، پانیوں کو بہایا تو اللہ نے بہایا. پہاڑوں کو گاڑا. والجبال اوتادا، تو اللہ نے گاڑا. انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور دھواں بادلوں کے دھوئیں سے پانی اتارا تو اللہ تعالیٰ نے اتارا. فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، اس میں سے پھل پھول، غلے، زیتون، گندم، کھجور، انار کو اور انگور کو نکالا تو اللہ تعالیٰ نے نکالا. هذا عذب فرات سائغ شرابه، میٹھا پانی بنایا تو اللہ نے. هذا ملح اجاج، کڑوا پانی بنایا تو اللہ نے.
کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کڑوے پانی کو بھی بطور نعمت کے بتا رہا ہے کہ میں کڑوا پانی بھی میری نعمت ہے؟ یا اللہ کیسے؟ نہ پینے کے قابل، نہ نہانے کے قابل، نہ کہ ہم جب رائمنڈ میں پڑھتے تھے، مولانا حبیب الرحمان صاحب ہم سے 1 سال آگے تھے، ہم 1 سال پیچھے تھے، میرا پہلا چلہ ان کے ساتھ رائمنڈ جب 3 چلے میں نے لگائے تو اس کے بعد پہلا چلہ جو لگا تو اس میں مولانا حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ، میرا شوق تھا کہ میں رائمنڈ کے طلبہ کے ساتھ تشکیل کراؤں، تھوڑے وہاں کے حالات پتہ چلے تھا کہ میں نے بھی داخل ہونا ہے، تو ہماری سال کوٹ تشکیل ہوئی تھی تو اس میں یہ ہمارے ساتھ تھے۔ تو رائمنڈ کا پانی ایسا وہ کڑوا سا بدبودار سا، وہ نہاؤ تو پہلے ہی صابن لگ جاتا تھا، اس لیے ہم صابن لگاتے ہی نہیں تھے کہ صابن در صابن کپڑے میں لگاؤ، تو ایسا تو کڑوا پانی کیا اللہ کی نعمت ہے؟ تو میرے اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر سمندر میٹھے ہوتے تو یہ بدبودار ہو جاتے ہیں، بدبو چھوڑتے، یہ گندا ہو جاتا، جب یہ گندا ہوتا تو اس کی ناپاک گندی ہوائیں ہمیں ملتان میں بیٹھ کے ہلاک کر دیتی۔ اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو اس کے اندر وہ غلاظت پیدا ہوتی، وہ تعفن پیدا ہوتا کہ یہ 71% پانی اور 29% زمین، اور بحر الکاہل 16,000 کلومیٹر لمبا ہے، 16,000 کلومیٹر جب پانی گندا ہو جائے تو اس کی ہوائیں ہمارا کیا حال کرتی؟ امریکہ کیسے سلامت رہتا؟ جاپان کیسے سلامت رہتا؟ یورپ کیسے سلامت رہتا؟ پاکستان کیسے سلامت رہتا؟ اللہ نے کڑوا کر دیا، اور کڑوا کرنے کا نظام اپنے حوالے کیا، ہمارے حوالے نہیں کیا۔ کڑوا تو نمک سے ہوتا ہے، نمک کہاں سے آتا ہے؟ اگر اللہ ہمیں کہتا ہاں چلو بھائی نمک ڈالو اپنے حصے کا، تو سارے انشاءاللہ کھیوڑے میں کھڑے ہوتے، سب ٹرک لے کے، ڈاکٹر صاحبان بھی، انجینئر صاحبان بھی، مولوی صاحب بھی وہیں کھڑے ہوتے، ہاں جی چلو بھائی ٹرک ڈھوو بھائی، ملتان والوں کی باری، کراچی والوں کی باری۔ میرے رب نے ساری دنیا سے زمین کو تھوڑا جھکایا جنوب کی طرف، شمال میں پہاڑ رکھے، دریاؤں کے منبع رکھے، ندی نالے بنائے، جھرنے اور چشمے بنائے، آبشاریں گرائیں، وہاں سے پانی کو چلایا، پانی میں زمین کے اندر سوراخ کیے اور وہاں سے نمک کو چرانا شروع کیا۔ ساری دنیا کے جو دریا ہیں یہ نمک کے ٹرالے ہیں جو روزانہ کروڑوں ٹن نمک سمندر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، سمندر میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اس کے ذائقے کو برقرار رکھ رہے ہیں۔ وہ کڑوا پانی اپنے نمک اور اپنے تیزاب کی وجہ سے اپنے اندر گندگی پیدا نہیں ہونے دیتا، پھر اللہ اس میں طوفان لاتا ہے۔ اگر کوئی تھوڑی بہت ہو بھی صحیح تو موجیں جو ٹکراتی ہیں آپس میں اور طوفان اٹھتے ہیں تو جو کوئی تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کڑوے پانی کے اوپر اللہ بلبلے بناتا ہے، ان بلبلوں سے اللہ تعالیٰ 1 سیکنڈ میں، صرف 1 سیکنڈ میں 1,60,00,000 بلین ٹن پانی ہوا میں اڑ جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں، صرف 1 سیکنڈ میں۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ ہوا میں سارے سال میں کوئی کھرب ٹن پانی اللہ اس کڑوے پانی سے نکالتا ہے، اس کو اوپر لے جاتا ہے، اوپر لے جا کر اس کی ایک چھت بنا دیتا ہے۔ اللہ نے پانی میں یہ صفت رکھی ہے، نہ یہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے نہ یہ جلدی گرم ہوتا ہے، گرم ہونے میں بھی دیر لیتا ہے، ٹھنڈا ہونے میں بھی دیر لیتا ہے۔ اوپر ساری زمین کے چاروں طرف اللہ ان پانیوں کے بخارات کی ایک چادر بناتا ہے، اوپر سے سورج آ کے انہیں تپانے لگتا ہے، گرمانے لگتا ہے، وہ آہستہ 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 گرم ہوتے 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 جب وہ اس سطح پر پہنچتے ہیں کہ اب اس کی شعاعیں پار ہو کر ہمیں برباد کریں گی، تو اللہ سورج کو ادھر جا کے دھکا دے کے مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اور وہ فضا گرم ہوتی ہے پر ہمارے نقصان تک پہنچنے سے پہلے سورج ہارتا ہے، انسان کو اللہ جتاتا ہے۔ پھر اوپر سے ظالم رات آتی ہے پھن پھیلائے ہوئے، اور وہ اوپر کے بخارات کو ٹھنڈا کرنے لگتی ہے، وہ تو گرم ہو چکے ہیں، اب ان کو ٹھنڈا کرنا ہے، رات کا اندھیرا اسے ٹھنڈا کرتے جب اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ اب اس کی ٹھنڈک پار ہو کے ہمیں برباد کرے گی، تو اللہ مشرق سے پھر سورج کو نکال دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کڑوے پانیوں کی وجہ سے۔